سابق وزیر اعظم عمران خان کے بد زبان چیف آف اسٹاف شہباز گل پہلے سیاستدان نہیں جنہیں بغاوت کے مقدمے کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ماضی میں بھی کئی سیاستدانوں کے خلاف غداری اور بغاوت کے مقدمات قائم کیے گئے، تاہم یہ پہلا موقع ہے کہ کسی بھی پارٹی کے چیئرمین کے غیر منتخب چیف آف اسٹاف نے ایک لائیو ٹی وی پروگرام کے دوران فوجی جوانوں کو ان کی قیادت کے خلاف بغاوت پر اکسانے کی کوشش کی ہو۔ شہباز گل کے خلاف درج ہونے والی ایف آئی آر کے مطابق ان پر بغاوت، ریاست کے خلاف محاذرائی، فوج میں بغاوت یا فوجی جوانوں کو بغاوت پر اکسانے اور عوام میں انتشار پھیلانے جیسے الزامات شامل ہیں۔ ان الزامات کی وجہ شہباز گل کا وہ آڈیو بیان بنا جو انہوں نے اے آر وائی پر ایک پروگرام کے دوران دیا۔ اے آر وائی کی انتظامیہ اور چند اینکرز پر بھی ایسے ہی الزامات کے تحت مقدمات درج کیے جا چکے ہیں۔ وزیر داخلہ ثناء اللہ نے الزام عائد کیا ہے کہ عمران خان کے چیف آف اسٹاف شہباز گل اور اے آر وائی کی انتظامیہ نے ملی بھگت کے ساتھ ایک سازش تیار کی اور شہباز گل نے اسی کے تحت ایک سکرپٹڈ بیان ٹی وی پر فون کال کے دوران دہرایا۔ یاد رہے کہ شہباز گل منتخب عوامی نمائندے نہیں ہیں اور نہ ہی انہوں نے انتخابی سیاست میں براہ راست حصہ لیا، تاہم وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے مشیر رہ چکے ہیں اور اب ان کے چیف آف اسٹاف ہیں، جو کہ پاکستانی سیاست میں ایک نیا عہدہ ہے۔ شہباز گل پاکستان کی پہلی سیاسی شخصیت نہیں ہیں جن کے خلاف بغاوت کے مقدمات درج کیے گئے ہوں۔ چند ایک سیاسی شخصیات کو اس سے پہلے ان الزامات کے تحت سزائیں بھی ہو چکی ہیں، جن میں جاوید ہاشمی کا نام نمایاں ہے۔ اس سے پہلے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز کے خلاف پولیس نے 2020 میں بغاوت کا مقدمہ درج کیا تھا۔ نواز شریف اور ان کی جماعت کے درجن بھر رہنماؤں کے خلاف درج اس مقدمے میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ انہوں نے اپنی تقاریر میں فوجی اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ مقدمے میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف نے ویڈیو لنک کے ذریعے کی گئی تقاریر میں کھلے عام عوام کو فوج کے خلاف بغاوت کی ترغیب دی ہے۔ نواز شریف لندن میں مقیم ہے، تاہم ان کی صاحبزادی مریم نواز پاکستان میں موجود ہیں۔ مسلم لیگ نون کے ممبر قومی اسمبلی جاوید لطیف کے خلاف گزشتہ برس اداروں کو برا بھلا کہنے اور نفرت پر مبنی بیانات دینے کے الزام پر مقدمہ درج کر لیا گیا تھا۔ ان کے خلاف کیس میں بھی زیادہ تر وہی دفعات ایف آئی آر میں شامل کی گئی تھیں جو شہباز گل کے خلاف درج ہونے والی ایف آئی آر میں شامل ہیں۔ شہباز گل کی طرح جاوید لطیف کے خلاف بھی مقدمہ ایک ٹی وی پروگرام کے دوران ہونے والی گفتگو کی بنیاد پر بنایا گیا تھا۔ لاہور کی ایک عدالت کی جانب سے ان کی قبل از گرفتاری کی درخواست مسترد ہونے پر پولیس نے انہیں عدالت سے گرفتار کر لیا تھا، تاہم چند ماہ جیل میں رہنے کے بعد لاہور ہی کی ایک عدالت نے جاوید لطیف کو ضمانت پر رہا کر دیا تھا۔ اس وقت وفاق اور صوبہ پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت تھی۔ سینئر سیاستدان اور سابق ممبر قومی اسمبلی جاوید ہاشمی بھی 2003 میں اسی طرح خبروں کا مرکز بنے تھے۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کارگل جنگ کے دوران سینکڑوں پاکستانی فوجیوں کی شہادت کی ذمہ داری ایک جرنیل پر عائد کرتے ہوئے ایک خط تقسیم کیا تھا۔ اس خط کا عنوان تھا قومی قیادت کے نام، اور یہ پاک فوج کے جنرل ہیڈ کوارٹر کے لیٹر ہیڈ پر لکھا گیا تھا، جو مبینہ طور پر چند نامعلوم فوجی افسران کی جانب سے لکھا گیا تھا۔ تب جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی۔ جاوید ہاشمی کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کے خلاف بغاوت اور فوج کو بغاوت پر اکسانے کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں ان کے خلاف مقدمہ چلا، جس کے بعد اسلام آباد کی ایک عدالت نے انہیں 23 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ لگ بھگ 4 برس جیل میں رہنے کے بعد 2007 میں سپریم کورٹ نے جاوید ہاشمی کو ضمانت پر رہا کر دیا تھا۔ جاوید ہاشمی اس وقت مسلم لیگ نون کے قائم مقام صدر تھے۔ تحریک انصاف کی مرکز میں حکومت ختم ہونے کے بعد رواں برس کراچی سے پی ٹی آئی کے رہنما عالمگیر خان کے خلاف بھی بغاوت اور انتشار پھیلانے کی کوشش کرنے کے الزامات پر مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ گلشن اقبال تھانے میں درج مقدمے میں عالمگیر خان پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ ان کے ایما پر کراچی میں وال چاکنگ کی گئی تھی، جس میں حساس ملکی اداروں اور اعلیٰ عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ پولیس کے مطابق اس نوعیت کی وال چاکنگ سے انتشار پھیلنے کا خطرہ تھا، تاہم عالمگیر کے خلاف عدالت نے بغاوت کی بنیاد پر قائم مقدمہ ختم کر دیا تھا۔ عدالت کا کہنا تھا کہ بغاوت کا مقدمہ وفاقی حکومت کی رائے کے بغیر درج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پاکستان میں ریاست سے بغاوت کے مقدمات کی فہرست طویل ہے، تاہم راولپنڈی سازش کیس، اگرتلہ سازش کیس، حیدرآباد ٹریبیونل اور اٹک سازش کیس ان میں نمایاں ہیں۔ فروری 1951 میں 13 فوجی افسروں اور 4 سویلین افراد کو، جن میں میجر جنرل اکبر خان، شاعر فیض احمد فیض اور کمیونسٹ رہنما میجر اسحاق نمایاں تھے، ریاست کے خلاف سازش کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تھا، جو بعد میں راولپنڈی سازش کیس کے نام سے مشہور ہوا۔
15 जून 1951 को इस मुकदमे की समाअत हैदराबाद सेंट्रल जेल में शुरू हुई, जो 2.5 साल तक जारी रही। जस्टिस मोहम्मद शरीफ ने इस साजिश के मरकजी किरदार मेजर जनरल अकबर खान को 12 साल कैद की सजा सुनाई। दूसरे तमाम फौजी अफसरों को भी सजा सुनाई गई। 1955 में लाहौर हाई कोर्ट ने अपील में इन्हें बरी कर दिया तो चंद घंटों बाद इन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। अगरतला साजिश केस पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम बगावत का मुकदमा कहा जा सकता है। इसकी कड़ियां मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी और बांग्लादेश के क़याम से मिलती हैं। 6 जनवरी 1968 को हुकूमत ने ऐलान किया कि इसने 28 अफराद को गिरफ्तार किया है जो मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के लिए काम कर रहे थे। इनमें फौजी अफसर जैसे लेफ्टिनेंट जनरल कमांडर मोअज़्ज़म हुसैन और दूसरे सिविलियन अफराद शामिल थे। 18 अप्रैल 1968 को अवामी लीग के सरबराह शेख मुजीबुर रहमान को जनरल अयूब खान के हुक्म पर गिरफ्तार किया गया और जल्द ही रिहा कर दिया गया, लेकिन 9 मई को दोबारा हिरासत में लिया गया। जून में इस मुकदमे की समाअत शुरू हुई और 35 अफराद पर मुसल्लह बगावत से पाकिस्तान को इसके एक हिस्से से महरूम करने की साजिश का इल्जाम लगाया गया। सबने सिहत जुर्म से इनकार किया। 3 अगस्त 1971 को शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ मुकदमा चलाने का ऐलान किया गया और फैसलाबाद उस वक्त लायनपुर की एक जेल में जजों के पैनल ने मुजीबुर रहमान पर मुकदमे की समाअत शुरू की, जिसका मुजीबुर रहमान ने बाइकाट किया और जजों ने इन्हें मुजरिम करार दे दिया। शेख मुजीबुर रहमान को मियांवाली जेल मुंतकिल कर दिया गया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी फौज ने मशरकी पाकिस्तान में हथियार डाल दिए और बांग्लादेश के क़याम के बाद मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान से रिहा किया गया। वो बांग्लादेश के पहले सरबराह हुकूमत बने। एक और अटक साजिश केस सदर जनरल ज़ियाउल हक के जमाने से ताल्लुक रखता है, जब जनवरी 1984 में 14 फौजी अफसरों और 3 सिविलियंस पर, जिनमें वकील रजा काजिम नुमाया थे, हुकूमत के खिलाफ साजिश का इल्जाम लगाया गया और इन्हें अटक किले में कैद किया गया। इल्जाम था कि इन्हें इंडिया से स्मगलिंग शुदा असला मुहैया किया गया था। 14 जुलाई 1985 को 12 मुलजिमों को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया गया, जबकि 3 मुलजिमों को सजा सुनाई गई और वो 1988 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के इख्तिदार में आने पर रिहा किए गए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल के खिलाफ दर्ज होने वाले मुकदमे में भी ज़्यादातर वो दफात मौजूद हैं जो इससे कबल कई सियासी शख्सियात के खिलाफ दर्ज बगावत के मुकदमात में शामिल की जाती रही हैं। ताहम नाक़दीन का कहना है कि शहबाज गिल ने जिस किस्म के बयानात दिए हैं, इस नौयत की बराह रास्त बयानात इससे कबल किसी सियासतदान ने नहीं दिए। वो कहते हैं कि इससे पहले भी कई सियासतदान फौज के सियासत में किरदार को तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं, लेकिन इस तरह खुले आम फौज में बगावत शहबाज गिल से पहले किसी सियासतदान ने नहीं की। उनके मुताबिक यही वजह है कि इससे कबल जितने सियासतदानों पर बगावत के इल्जामात लगे, इनमें इन्हें रिहाई मिल गई। ताहम शहबाज गिल के मुकदमे में मामला ज्यादा संजीदा नौयत का है और अब देखना यह है कि क्या वो जल्द बाहर आ जाएंगे या लंबा अरसा कैद काटेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।